آسم فرمس کے ساتھ چل دیا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد اس نے مڑ کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا، آؤ عباد۔ عباد اپنے نوجوان آقا کے ساتھ خاصا بے تکلف تھا، لیکن دوسروں کی موجودگی میں اسے ایک غلام کی حدود سے تجاوز کرنا پسند نہ تھا۔ اس نے کہا، نہیں جناب، آپ میرا کھانا یہیں بھجوا دیجیے۔ فرمس نے پوچھا، آپ نے یہ غلام کہاں سے حاصل کیا؟ آسم نے جواب دیا، جب یہ 7-8 سال کا تھا تو اسے میرے والد نے یمن کے ایک یہودی تاجر سے خریدا تھا۔ اس وقت تک میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ فرمس اپنے ایک نوکر کو گھوڑے کی نال بندی کرانے اور دوسرے کو کھانا لانے کا حکم دے کر آسم کے ساتھ چھپر کے نیچے بیٹھ گیا۔ آسم نے کہا، آپ کو یاد ہے میں ایک مرتبہ پہلے بھی یہاں آیا تھا؟ کب؟ کوئی 4 سال قبل میں نے اپنے والد کے ساتھ یہاں 3 دن قیام کیا تھا۔ اس کے بعد ہم ایک قافلے کے ہمراہ دمشق چلے گئے تھے۔ قریباً 6 مہینے وہاں گزارنے کے بعد ہم واپسی پر بھی ایک دن یہاں ٹھہرے تھے۔ فرمس نے کہا، مجھے یاد نہیں، لیکن پچھلی مرتبہ سریانی میں تمہاری گفتگو سننے کے بعد میرا اندازہ تھا کہ تم پہلے بھی ان علاقوں کی سیاحت کر چکے ہو۔ آسم نے کہا، میں غیر زبانیں سمجھنے کے معاملہ میں خاصا تیز ہوں۔ چنانچہ دمشق میں 6 مہینے بعض رومیوں سے میل جول کے باعث میں نے ان کی زبان میں بھی شد بد پیدا کر لی تھی۔ دوسری میز پر جوا کھیلنے والے یہودیوں میں سے ایک اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر آسم سے کہا، نوجوان، ہمارے ساتھ قسمت آزمائی نہیں کرو گے؟ نہیں، میں نے گھر سے روانہ ہوتے وقت قسم کھائی تھی کہ اپنا عہد پورا کرنے سے پہلے جوا نہیں کھیلوں گا، نہ شراب کو ہاتھ لگاؤں گا۔ تو پھر تم عرب نہیں ہو سکتے۔ آسم نے کہا، اگر تمہیں اصرار ہے تو میں تمہارے ساتھ جوا کھیلے بغیر بھی اپنے عرب ہونے کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ یہودی نے آسم سے الجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور کچھ کہے بغیر اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ اچانک شامی رئیس، جو شراب کی سراہی خالی کر چکا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور یہودیوں کے قریب جا کر بولا، میں تمہارے ساتھ قسمت آزمائی کرنے کو تیار ہوں۔ یہودی پریشان ہو کر اس دیو قامت انسان کی طرف دیکھنے لگے۔ بالآخر ان میں سے ایک نے قدرے جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا، نہیں جناب، ہم غریب یہودی ایک معزز شامی کے ساتھ بازی لگانے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ شامی نے اس کی گردن دبوچ کر کرسی سے نیچے پھینک دیا اور گرجتی ہوئی آواز میں کہا، اگر تم یہودی ہو تو تمہیں ہمارے برابر بیٹھنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ دوسرے یہودی نے کہا، جناب، یہ ایک سرائے ہے اور آپ کو ہمارے یہاں زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ میں تمہاری کھال اتار دوں گا۔ شامی نے یہ کہہ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور وہ بھی اپنے ساتھی کی طرح کرسی سے گر پڑا۔ باقی تو بھاگ کر چند قدم کے فاصلے پر جا کھڑے ہوئے اور شرابی نے نشے کی حالت میں فحش گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ یہ کون ہے؟ آسم نے دبی زبان میں فرمس سے سوال کیا۔ یہ ایک شامی قبیلے کا رئیس ہے۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں نے اسے اپنی سرائے میں ٹھہرا لیا ہے۔ یہ صبح سے شراب کی 2 سراہیاں خالی کر چکا ہے اور وہ مسافر جو سائبان سے دور بیٹھے ہیں کئی بار اس کی گالیاں سن چکے ہیں۔ اگر یہ پڑوس کے ایک خونخوار قبیلے کا رئیس نہ ہوتا تو یہ مسافر اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ میں نے اپنا ایک آدمی یروشلم بھیج دیا ہے، وہاں ایک رومی افسر میرا دوست ہے، اگر اس نے کسی سپاہی کو روانہ کر دیا تو اس کا سارا نشہ ہرن ہو جائے گا۔ شامی رئیس نے گرے ہوئے یہودی کو چند لاتیں رسید کرنے کے بعد واپس آ کر خالی سراہی اٹھائی، اسے پیالے میں الٹ کر دیکھا اور پھر فرمس کی طرف متوجہ ہو کر چلایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سراہی خالی ہو چکی ہے۔ فرمس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، جناب، آپ بہت پی چکے ہیں۔ شامی نے گرج کر کہا، کیا بکتے ہو؟ جناب، میں نے یہ کہا کہ شراب ختم ہو چکی ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں تمہاری سرائے اور تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ شامی برآمدے کی طرف بڑھا۔ فرمس کے چاروں نوکروں نے بھاگ کر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اچانک تلوار نکال کر اس پر تان لی اور وہ بدحواس ہو کر ایک طرف ہٹ گئے۔ فرمس نے قدرے جرأت سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا، دیکھیے جناب، آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں، میں آپ کو اندر نہیں جانے دوں گا۔ شامی نے اچانک اپنی تلوار سیدھی کر لی اور فرمس سراسیمگی کی حالت میں الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہوا برآمدے کے ستون سے جا لگا۔ شامی، جس کی تلوار کی نوک اس کے سینے پر تھی، کہے لگا رہا تھا۔ فرمس کے نوکر بے بسی کی حالت میں چیخیں مار رہے تھے۔ شامی اور اس کا حبشی غلام جو تلوار نکال کر اپنے آقا کی مدد کو پہنچ چکا تھا، انہیں ڈرا دھمکا کر چند قدم دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرمس چلایا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجیے، میں ایک غریب الوطن مصری ہوں، میں نے آپ کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کی، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ نشے کی حالت میں آپ کے لیے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔
لیکن اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں شراب کا پورا مٹکا پیش کرنے کو تیار ہوں۔ شامی نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، ذلیل آدمی، اپنی زبان بند کرو ورنہ۔ فرمس شامی کے الفاظ سے زیادہ اپنی شہرگ پر اس کی تلوار کا دباؤ محسوس کر کے خاموش ہو گیا۔ اب شامی کبھی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا اور کبھی اپنی تلوار کی نوک اس کے پیٹ، سینے، گردن یا چہرے کے قریب لے جاتا۔ تماشائی جو پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ فرمس کا آخری وقت آ چکا ہے، اب یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ محیب صورت انسان صرف اپنی زندہ دلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اچانک برآمدے سے ایک نوعمر لڑکی نمودار ہوئی اور اس نے چیخیں مارتے ہوئے آگے بڑھ کر شامی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس دیو کا مت آدمی نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور وہ ایک طرف گر پڑی۔ فرمس چلایا، انتونیا، انتونیا، خدا کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ لڑکی نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن شامی نے اچانک بائیں ہاتھ سے اس کے بال پکڑ لیے۔ ایک عورت جو صورت سے اس لڑکی کی ماں معلوم ہوتی تھی، چیخیں مارتی آگے بڑھی اور آس پاس جمع ہونے والے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ شامی دوبارہ اپنی تلوار فرمس کی گردن پر رکھتے ہوئے چلایا، اگر اس عورت نے اپنی زبان بند نہ کی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ عورت خاموش ہو گئی۔ اچانک عاصم، جس کے لیے یہ کھیل ناقابل برداشت ہو چکا تھا، تلوار سونت کر شامی کے قریب پہنچا اور بولا، میں نے آج تک اتنا بزدل آدمی نہیں دیکھا۔ شامی نے مڑ کر عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، اگر یہ بزدل نہ ہوتا تو میں پہلے ہی وار میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ عاصم نے کہا، بزدل یہ نہیں تم ہو۔ شامی کو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ اس نے کہا، تم مجھے بزدل کہہ رہے ہو؟ یہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہاں میں جانتا ہوں، تم ایک وحشی ہو جسے ایک نہتے مرد اور ایک بے بس لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے شرم نہیں آتی۔